بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الفضل فی اتیان المساجد، مساجد میں آنے کی فضیلت کا باب۔ جی کون پڑھ رہا ہے؟ مساجد میں آنے کی فضیلت کا باب، یہ عنوان لائے ہیں امام نسائی، اور اس عنوان کے تحت وہ حدیث لائے ہیں جس میں مسجد کی طرف چلنے کا ثواب بیان ہوا ہے، اور وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حین یخرج الرجل من بیتہ الی مسجدہ، جس وقت آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے یا نکلتا ہے، فرجل تکتب حسنۃ، تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، وَرَجُلٌ تَمْحُو سَیِّئَةً، اور ہر قدم پر برائی یا گناہ مٹ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی کی 705 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام نسائی کے لانے کا مقصد یہی ہے کہ مسجد میں آنے جانے کی فضیلت بیان کی جائے۔ تو یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے اور گھر سے نکلتے ہی اس کے نامہ عمل میں نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہر قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے، ہر اٹھنے والے قدم پر اس کے گناہوں میں سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث متعدد محدثین نے اپنی کتب میں بیان کی ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ اسی معنی کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت کرتے ہوئے امام مستدرک للحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں بھی یہ حدیث بیان کی ہے، اور یہی الفاظ ہیں، من حین یخرج احدکم من منزلہ الی مسجدہ، کہ جس وقت کوئی بندہ اپنے گھر سے اپنی مسجد کی طرف نکلتا ہے، فرجل تکتب حسنۃ واخری تمحو سیئۃ، تو ہر قدم پر اس کے نامہ عمل میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی ہے، السنن الکبریٰ للنسائی میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے۔ الغرض یہ حدیث یا اس معنی کی دیگر احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں جو اپنے معنی میں ظاہر ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے، یا ہمارا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ جب ایک بندہ نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے چلتا ہے، اسے قدم قدم پر نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں۔ آگے پڑھیں، اگلا باب، النہی عن منع النساء من اتیانہن المساجد، عورتوں کو مسجدوں سے منع نہ کرنے کا باب، عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرنے کا باب، مطلب عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت کا باب، عورتوں کو
مسجد میں اونچا بولا کریں، عورتوں کو آنے کی اجازت، عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت کا باب، یہ عنوان لائے ہیں امام نسائی، اور اس عنوان کی وضاحت کے لیے سنن نسائی کی 706 نمبر حدیث لائے، اور ترجمۃ الباب کے تحت یہ حدیث لا کر وہ بیان کریں گے کہ عورتوں کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ حدیث حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا استأذنت امرأۃ احدکم الی المسجد فلا یمنعها، جب تم میں سے کسی آدمی کی بیوی مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے، فلا یمنعها، تو وہ بندہ جس سے اس کی بیوی اجازت مانگے مسجد میں جانے کی، تو وہ اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے نہ روکے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی؟ یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب کسی شخص کی بیوی اس سے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے، عبادت کرنے کی اجازت مانگے، تو وہ اس کو اجازت دے دے، مت روک۔ اب اس حوالے سے یہ حدیث تو اپنے معنی میں ظاہر ہے کہ جب کسی کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو وہ اس کو نہ روکے، لیکن حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورت کے بارے میں یہ قانون ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، مساجد صرف مختص ہو گئی ہیں مردوں کے لیے۔ اب چیدہ چیدہ بعض جگہوں پہ مساجد میں عورتیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، وگرنہ مسجدیں صرف مردوں کے لیے مختص ہیں، اور ایسی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ عورت کی نماز گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، یعنی عورت جو نماز گھر میں پڑھتی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، جو مسجد میں آ کر پڑھتی ہے اس کی فضیلت کم ہے۔ تو الغرض اب یہی نقطہ نظر ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ آئے۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا حامل ہے بنسبت مسجد میں نماز پڑھنے کے، حالانکہ یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی عورت بیوی مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو وہ اس کو اجازت دے دے، اس کو منع نہ کرے۔ علماء کرام اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں عورتیں باجماعت نماز پڑھنے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھتی، نماز کے بعد جب آپ مسائل بیان فرماتے تو ان مسائل کو سنتی اور آپ سے تعلیم اور حاصل کرتی۔ بس یہ ہوتا کہ مرد آگے بیٹھے ہوتے، عورتیں پیچھے بیٹھی ہوتی۔ حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے جب حضور کوئی بات ارشاد فرماتے تھے۔ تو پنجگانہ نماز میں بھی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوتی، آپ کے خطبے، آپ کے دروس اور آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتی۔ عیدین اور جمعہ میں بھی عورتیں حاضر ہوتی تھیں، اور ایسی متعدد احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ عیدین کے موقع پر اور جمعہ کے موقع پر عورتیں حاضر ہوتی تھیں، عیدین کی نمازیں ادا کرتی تھیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جو 2.5 سالہ دور ہے تقریباً، اس میں بھی عورتیں باقاعدہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتی رہیں۔ توجہ بھائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور حکومت میں بھی عورتیں باقاعدہ باجماعت نماز پڑھنے، جمعہ پڑھنے، عید پڑھنے حاضر ہوتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت شروع ہوا تو امت کے حالات کچھ تبدیل ہونا شروع ہو گئے، نئے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ گئی، اس میں نو مسلم لوگ بھی آباد ہو گئے اور لوگ نئے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا لوگوں پر ایک حیا کی کیفیت تھی اور ایک ادب تھا، جو ایمان تھا، اب اس میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر کے زمانے تک صحابہ کی تعداد مدینہ منورہ میں کم ہو گئی، صحابہ کی اولادیں، نوجوان بچے بچیاں، ان کی تعداد بڑھ گئی۔ بزرگ صحابہ کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے دیگر شہروں کی طرف مختلف ان کی ذمہ داریاں دے کے ان کو بھیج دیا، کسی کو گورنر بنا دیا، کسی کو استاد بنا کے بھیج دیا، کسی کو قاضی بنا دیا، کسی کو والی شہر بنا دیا، کچھ فوج میں چلے گئے، بارڈر پہ ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ تو جو بزرگ جید صحابہ تھے ان کی آبادی مدینہ منورہ میں کم، اور نوجوان نسل جو صحابہ کی اولادیں تھیں ان کی آبادی زیادہ ہو گئی، اور نو مسلم لوگ بھی مدینہ منورہ میں کافی ہو گئے۔ تو ظاہر ہے جو صحابہ کی تربیت ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے، اور جو صحابیات کی تربیت ہوئی تھی حضور کی صحبت میں رہ کے، وہ تربیت اب صحابہ کرام اپنی اولاد کی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نگاہ نبوت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، یعنی اپنی نگاہ نبوت ڈالتا ہے ان کے سینوں پہ، اور دل کے اندر جو گندے خیالات ہیں، شیطانیت ہے، فرسودہ خیالات ہیں، وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں۔ تو نبی کی شان ہی یہ تھی کہ تزکیہ نفس فرماتے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگوں کے ایمان کی کیفیت میں کمزوری شروع ہو گئی۔ صحابہ تو حضور کی تربیت میں رہے تھے، ان کا ایمان تو اسی طرح ہی رہا، لیکن ان کی اولادوں کے ایمان کی سطح وہ نہ رہی جو صحابہ کی تھی۔ تو جب جو ایمان کی سطح کمزور ہوتی ہے، اسی طرح ہی آپ کے نیک اعمال میں فرق آتا ہے اور آپ کے برے اعمال کی طرف توجہ بڑھتی ہے۔ لہذا حضرت عمر کے زمانے میں جہاں جناب عمر رضی اللہ عنہ کو دیگر چیلنجز تھے، دیگر فتنے اٹھنے والوں کا آپ نے مقابلہ کیا اور امت کو بڑے احسن انداز میں ایک سسٹم،
ایک پلیٹ فارم حکومتی لیول پہ، سیاسی لیول پہ، مذہبی لیول پہ، ہر اعتبار سے جناب عمر نے ایک شعبہ، ایک محکمہ قائم کیا اور سسٹم کو آگے چلایا۔ تو یہ بھی ایک پریشانی بن گئی کہ جناب عمر کے ابتدائی سالوں میں تو عورتیں مسجد میں نماز باجماعت پڑھتی رہیں، جناب عمر کے دور حکومت کے ابتدائی سالوں کے بعد بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ بگاڑ کیا تھا؟ بگاڑ یہ تھا کہ جب پردے کے احکام نازل ہوئے، پردے کے احکام نازل ہونے سے لے کر جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت تک محرم کے بغیر عورت گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ جب بھی عورت نے گھر سے جانا ہے محرم کے ساتھ جائے گی، سوائے مسجد میں آنے جانے کے علاوہ عورت جو بالغ عورت ہے وہ جب بھی گھر سے نکلتی حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تجارت کے سفر کے لیے، یا والدین سے ملاقات، بہن بھائیوں سے ملاقات، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات، تو عورتیں بالغ جو ہوتی وہ کیا کرتی؟ کسی نہ کسی محرم، اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، کسی نہ کسی اپنے مرد کو ساتھ لے کے نکلتی۔ لیکن مسجد کی طرف جب آنے کا وقت ہوتا، جب نماز کا وقت ہوتا، تو محرم کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ عورتوں کو اجازت تھی، کیونکہ ضروری تو اب نماز ہے۔ ہو سکتا ہے جو گھر کا سربراہ ہے، جو شوہر ہے، جو بھائی ہے، جو باپ ہے، وہ باہر اپنی زمینوں میں کسی کام کے لیے گیا ہوا ہو، کاشتکاری کرتے تھے، لوگ مزدوری کرتے تھے، محنت تجارت کرتے تھے، تو اس لیے 5 نمازوں میں یا مغرب، عشاء، فجر، یہ شام کی نمازوں میں عام طور پہ عورتیں آتی تھیں۔ ان نمازوں میں عورتوں کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ایک مشکل چیز تھی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں عورتوں کو محرم کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، سوائے نماز کے۔